اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی رات کے سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھا ہے، وہ بے شمار ستارے، وہ خاموش چاند، وہ کہکشائیں جو اربوں نوری سال دور ہونے کے باوجود ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کر رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے آخر یہ سب کس کے حکم سے قائم ہے؟ کون ہے جو سورج کو ہر صبح طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے؟ کون ہے جو سمندر کی لہروں کو حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو مٹی سے انسان کو پیدا کر کے اسے عقل، شعور، محبت اور روح عطا کرتا ہے؟ قرآن مجید اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کن صرف ایک لفظ ہے یا یہ وہ راز ہے جس پر پوری کائنات قائم ہے؟ اور اگر کن اللہ کی طاقت کا مظہر ہے تو کیا انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے اس راز سے کس حد تک جڑ سکتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور اس سفر میں ہم دستک دیں گے اس دروازے پر جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا، وہ ہستی جس کے متعلق فرمایا گیا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج ہم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت کی روشنی میں کن فیکون کے اس پوشیدہ راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جملہ صرف ایک قول نہیں بلکہ پوری روحانیت کا خلاصہ ہے۔ آج انسان پوری دنیا کو جانتا ہے، وہ ستاروں کی گردش جانتا ہے، وہ سمندر کی گہرائیاں ناپ چکا ہے، وہ چاند پر پہنچ گیا، لیکن وہ خود اپنے اندر چھپی ہوئی کائنات سے ناواقف ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، حالانکہ تیرے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ سوچئے، جب اللہ نے کائنات بنائی تو فرمایا کن، اور جب انسان بنایا تو فرمایا میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ آیت انسان کی عظمت بیان کرتی ہے، یعنی انسان صرف مٹی نہیں، وہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ اس کے اندر نور ہے، ادراک ہے، اور وہ صلاحیت ہے جو اسے زمین سے آسمان تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل بھول چکا ہے۔ وہ جسم کو جانتا ہے، روح کو نہیں۔ وہ دنیا کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ارادے کمزور ہیں، اس کی دعائیں بے اثر ہیں، اور اس کا یقین ٹوٹ چکا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے بڑی جہالت انسان کا خود کو نہ پہچاننا ہے۔ محترم دوستو، کن فیکون صرف تخلیق کا راز نہیں بلکہ ارادے کی طاقت کا بھی راز ہے۔ جب انسان کا ارادہ اپنی خواہشات سے نکل کر اللہ کی رضا سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان میں وزن آ جاتا ہے، اس کی نظر بدل جاتی ہے، اور پھر وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں جنہیں دنیا معجزہ کہتی ہے۔ یاد رکھیے، معجزہ صرف قوانین فطرت کو توڑنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے نظام کے اس حصے کا ظاہر ہو جانا ہے جسے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور یہی راز اولیاء اللہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ خیبر، ایک ایسا قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جنگجو گئے مگر ناکام لوٹے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح سب کی نظریں ایک ہی چہرے کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے۔ وہ علی جن کی آنکھوں میں یقین تھا، دل میں اللہ تھا، اور روح میں وہ طاقت جو دنیاوی حساب سے باہر تھی۔ جیسے ہی خیبر کا دروازہ سامنے آیا، مولا علی علیہ السلام نے اسے پکڑا اور ایک جھٹکے میں اکھاڑ دیا۔ وہ دروازہ جسے کئی آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ بعد میں پوچھا گیا، یا علی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا،
میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں بلکہ قوت ملکوتی سے اکھاڑا۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ راز جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جب بندہ اپنی ذات سے نکل کر اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت صرف جسمانی نہیں رہتی، وہ روحانی طاقت بن جاتی ہے، اور روحانی طاقت مادی قوانین سے بلند ہوتی ہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر وقت خوف میں جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو یقین میں جیتے ہیں۔ پہلے لوگ ہر مشکل کو دیوار سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ ہر مشکل میں راستہ دیکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یقین انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن یقین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون، لیکن یقین نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہی یقین کن فیکون کے راز سے جڑا ہے، کیونکہ جب بندہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے حق میں حرکت میں آتی ہے۔ آج سائنس بھی یہ مان رہی ہے کہ انسان کی سوچ اس کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے یہ راز صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری سوچ تمہاری شخصیت بناتی ہے۔ اگر تم ہر وقت خوف سوچو گے تو خوف تمہاری تقدیر بن جائے گا۔ اگر تم ہر وقت ناکامی سوچو گے تو راستے بند ہوتے جائیں گے، لیکن اگر تم یقین، امید اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرو گے تو کائنات کا نظام تمہارے لیے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زمین پر فیصلہ ہونے سے پہلے آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ کے دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔ محترم دوستو، روحانی طاقت صرف الفاظ سے نہیں آتی بلکہ دل کی کیفیت سے آتی ہے۔ زبان سے اللہ اللہ کہنا آسان ہے، لیکن دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اصل عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر وہ نہیں جو صرف زبان پر ہو، ذکر وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ جب انسان خاموشی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح آہستہ آہستہ نور سے بھرنے لگتی ہے، پھر اس کے اندر سکون آتا ہے، اور یہی سکون اس کے ارادوں میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی فقر کا درس دیتی ہے، لیکن فقر کا مطلب غربت نہیں، فقر کا مطلب ہے اپنی انا کو ختم کر دینا۔ جب تک انسان میں گرفتار رہتا ہے وہ رب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں اور وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنی ذات کو مٹایا، تبھی ان کے اندر اللہ کا نور ظاہر ہوا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا وہی آزاد ہے۔ آج انسان دنیا کا غلام بن چکا ہے، وہ مال کا غلام ہے، شہرت کا غلام ہے، خواہشات کا غلام ہے، اور غلام کبھی آزاد روح نہیں بن سکتا۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو، یعنی صرف الفاظ کافی نہیں، دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، یقین ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور سب سے اہم رضائے الہی پر راضی ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، یعنی بعض اوقات جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی اصل خیر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا عام انسان بھی اپنی روح کو طاقتور بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات اس کا راستہ دکھاتی ہیں۔ پہلا اصول نیت کی پاکیزگی۔ اگر نیت صاف نہیں تو عبادت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ دل میں حسد، تکبر، نفرت
اور دکھاوا ہو تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا اصول خاموشی۔ اولیاء کم بولتے ہیں کیونکہ زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ خاموشی انسان کو اپنے اندر اترنے کا موقع دیتی ہے۔ تیسرا اصول ہے ذکر۔ دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا، ہر حال میں، خوشی میں بھی غم میں بھی۔ چوتھا اصول ہے صبر۔ صبر کمزور لوگوں کا ہتھیار نہیں بلکہ طاقتور روحوں کی پہچان ہے۔ اور پانچواں اصول ہے یقین۔ یقین وہ روشنی ہے جو تاریک راستوں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ انسان کامل کا نمونہ ہے۔ شجاعت بھی، عبادت بھی، علم بھی، انکساری بھی، طاقت بھی، رحمت بھی۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن میں عدل قائم کرتے تھے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے اور میدان جنگ میں باطل کے سامنے پہاڑ بن جاتے تھے۔ یہی توازن انسان کو کامل بناتا ہے۔ میرے معزز دوستو، اگر آج تم ٹوٹ چکے ہو، اگر تمہارے راستے بند ہیں، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو مایوس مت ہونا۔ تم اس رب کے بندے ہو جو کن کہہ کر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اپنی روح کو جگاؤ، اپنے دل کو پاک کرو، اپنی انا کو ختم کرو اور پھر اللہ کو پکارو۔ ایسے پکارو جیسے ڈوبتا ہوا انسان ہوا کو پکارتا ہے۔ یقین رکھو، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے جسے دنیا معجزہ کہتی ہے۔ یا علی مدد۔ اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو سچا یقین، پاکیزہ دل اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ روحانی گفتگو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ میں یا علی لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں اور داستان اردو سے وابستہ رہیں، کیونکہ ابھی روحانیت کے بہت سے راز ہمیں مل کر دریافت کرنے ہیں۔ اللہ نگہبان۔